اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وبنات الاخت۔ یہ سورہ نساء کی ایک آیت 22 نمبر پوری پڑھی ہے اور 23 نمبر آیت میں نے ادھوری پڑھی ہے، پوری نہیں پڑھی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں عورتوں کے حقوق سے متعلق زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت بھی بیان فرمائی اور اس ظلم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایتیں بھی دی مسلمانوں کو کہ عورتوں کے ساتھ سامانوں جیسا، چیزوں جیسا سلوک مت کرو، ان کو وراثت کا حصہ سمجھ کر کے ان کے ساتھ ایسا برا سلوک مت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اگر تمہاری بیوی بن کر آئیں تو ان کے ساتھ اچھی معاشرت کرو۔ کبھی جدائیگی کا موقع ہے تو جو کچھ بھی ان کو دیا ہوا مہر ہے وہ چاہے کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اسے واپس مت لو، اور واپس لینے کے لیے ہیلے بہانے تلاش مت کرو۔ کیسے تم لے سکتے جبکہ تم نے اس کے ساتھ مل لیا، اس کے ساتھ تم نے صحبت کی، پھر جب جدائیگی کا وقت آتا ہے تو تم ہیلے بہانے کر کے اس سے واپس لینے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ اچھی بات ہے، ایک شریف انسان کی یہ عادت کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب باتیں پچھلے آتی کہی گئی۔ اب یہ جو آیتیں ہیں یہاں سے زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگوں میں قرآن کریم نازل ہونے کے وقت میں ایک برائی یہ بھی پائی جاتی تھی کہ لوگ اپنے سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرتے تھے، باپ کی بیوی کے ساتھ۔ اس کی ماں نہیں ہوتی تھی لیکن اس کے باپ کی عورت ہوتی تھی، بیوی ہوتی تھی۔ سوتیلی ماں کی طرح ہی ہوتی ہے، اس کے پیٹ سے جانا نہیں وہ بات الگ ہے، لیکن باپ کی بیوی ہے۔ تو باپ کی بیوی جس طرح وراثت میں باپ سے جو کچھ بھی سامان ملتا تھا تو اس کی بیوی کو بھی سامان سمجھ کر کے اس کے اوپر قبضہ جماتے تھے، آگے بڑھ کر اس کے ساتھ نکاح بھی کرتے تھے۔ عرب کے جاہلیت کے زمانے میں یہ برائی پائی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی سد باب کیا ہے، فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ۔ وہ بھی کیسے لوگ تھے کہ جو عورتیں حلال نہیں تھیں ان کو حلال سمجھ کر کے ان کے ساتھ نکاح کرتے تھے، اور جو عورتیں حلال تھیں ان کو حرام سمجھتے تھے۔ جیسا کہ مطلقہ، لے پالک بیٹے کی مطلقہ، اس کو حرام سمجھتے تھے۔ لے پالک بیٹا، ارے جس بچے کو لے کر پالتے ہیں اس کو لے پالک بیٹا بولتے، وہ بیٹا نہیں ہوتا۔ لے پالک بیٹا کبھی بیٹا نہیں ہوتا۔ اب لے پالک بیٹا جب بیٹا نہیں ہوتا تو اس کی بیوی کیا نہیں ہوتی؟ بہو نہیں ہوتی۔ اگر لے پالک بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو وہ عورت جس کو لے پالک بیٹے نے طلاق دی وہ عورت سے نکاح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن وہ لوگ اس کو ناجائز سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے بہو سے نکاح کرنا ہے تو بہو سے نکاح کرنا جائز۔ یہ ایک طرح اپنے ماں کی بیوی کے سے نکاح کرتے تھے، اور اپنے لے پالک جبکہ وہ حقیقی بیٹا بھی نہیں ہے اس کی بیوی کے ساتھ، مطلب مطلقہ، جس کو طلاق اس نے جس عورت کو طلاق دے دیا لے پالک بیٹا، اس کو حلال سمجھتے تھے، معاف کرنا حرام سمجھتے تھے۔ اس طرح کا الٹا رواج چلتا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ سنو، تمہارے باپ نے جن عورتوں کے ساتھ نکاح کیا ان عورتوں کے ساتھ تم نکاح مت کرو۔ وَلَا تَنْكِحُوا، نکاح مت کرو ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ تمہارے باپ نے کیا کیا ہے؟ نکاح کیا ہے۔
نکاح کرنا ہی کافی ہے. باپ نے ایک عورت سے نکاح کیا، بس اب وہ عورت بیٹے کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. مجامعت کرنا، مباشرت کرنا، ہم بستری کرنا، ملنا بھی ضروری نہیں ہے. نہیں سمجھ رہے؟ 11:30 بجے نکاح ہوا، تو مجھے قبول، میں تجھے قبول، ہو گیا بارک اللہ لک. آنچ کیا ہو جاتی ہے وہ عورت، سمجھ رہے؟ رات گزارنا بیوی کے ساتھ ضروری نہیں ہے. نکاح کرتے ہی کیا ہو جاتے ہو؟ عورت بیٹے کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اور یہ جو حرام کا رشتہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، باپ جس سے نکاح کرتا ہے، تو یہ دونوں طرف سے مطلب باپ جس عورت سے نکاح کیا بیٹے کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ وہ حرام ہو جاتی ہے. اسی طرح بیٹے نے جس عورت کے ساتھ نکاح کیا وہ باپ کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے. بیٹے نے 11:30 بجے ایک عورت سے نکاح کیا، بارک اللہ لک ہو گیا، اب ملنا بھی ضروری نہیں ہے، اب وہ باپ کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے. سمجھ رہے؟ ایسا ہے. اور یہ جو باپ کہا گیا صرف باپ نہیں، باپ سے مراد باپ سے اوپر بھی دادا، پردادا، اس کی بیوی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح نیچے بیٹے کی بیوی جس طرح حرام ہے، اسی طرح پوتے کی عورت بھی، پڑ پوتے کی عورت بھی، نیچے تک اصول اور فروع دونوں طرف یہ حکم نافذ ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ. لوگو، اے مسلمانوں، تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپ نے کیا کیا ہے؟ نکاح کیا ہے. جائز نہیں ہے، حرام ہے. اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر ہاں جو کچھ پہلے ہو چکا. اس کا یہ مطلب نہیں جو کچھ پہلے ہو چکا کا مطلب جن لوگوں نے یہ حکم نازل ہونے سے پہلے سوتیلی ماں سے نکاح کیا ہوا ہے تو وہ باقی رہ جائے گا، نہ، اس کو تو کاٹ دیا جائے گا، طلاق کیا کہتے ہیں، جدائی کر دی جائے گی. الا ما قد سلف کا مطلب ہے اس سے پہلے جن لوگوں نے نکاح کیا ہوا تھا، گناہ تھا نا، جو ہوا سو ہوا، اللہ نے کیا کر دیا، اب کوئی کرے گا بھی نہیں. اگر کسی کے نکاح میں سوتیلی ماں ہے تو اس کا رشتہ کاٹ دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا، دونوں میں جدائی پیدا کر دی جائے گی کہ سوتیلی ماں کے ساتھ کوئی بھی بیٹا کیا نہیں رہ سکتا. ارے ماں ہے بھائی، وہ ماں ہے. ماں جس طرح سے بیٹے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ حرام ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سوتیلی ماں بھی حرام ہے. جس طرح ماں سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے بیٹے کو، اسی طرح سوتیلی ماں کے ساتھ بھی پردہ کرنا بیٹے کو ضروری نہیں ہے. جس طرح اپنے ماں کے ساتھ سفر کر سکتا ہے، اسے لے کے جا سکتا ہے، کہیں لے کے آ سکتا ہے، بالکل اسی طرح سوتیلی ماں کو بھی کوئی آدمی اپنے ساتھ سفر میں لے کے جا سکتا ہے، اس کے ساتھ حج کر سکتا ہے، اس کو لے کے آ سکتا ہے، لے جا سکتا ہے. سمجھ رہے؟ تو جن عورتوں کے ساتھ پردہ کرنا ضروری نہیں، ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. جن عورتوں کے ساتھ پردہ کرنا ضروری، وہ عورتیں نکاح کرنے کے لیے حلال ہے. الا ما قد سلف، جو ہوا سو ہوا، جو ہوا سو پہلے جو ہوا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیاں بیان کر رہے، 3 قسم کی اس کی برائی کہ جو سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے اس کے اندر خرابیاں کیا ہے. فرمایا انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، 3 برائیاں بیان کر رہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا فاحشہ، بے حیائی کا کام ہے، فطرت کے خلاف کام ہے. کوئی بھی اپنے ماں کے ساتھ نکاح کرنے سوچ بھی نہیں سکتا کہ انسان ہونے کے ناطے فطرت اگر اس کی سلامت ہے تو وہ آدمی کبھی اپنی ماں کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا، سوتیلی ماں کے ساتھ. اس طرح اپنی بہن کی طرف کوئی راغب نہیں ہوتا، اپنی ماں کی طرف کوئی راغب نہیں ہوتا ہے، اپنی بیٹی کی طرف کوئی راغب نہیں ہوتا، تو اسی طرح سوتیلی ماں کی طرف بھی کوئی راغب ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، یوروپ والے وہ لوگ فطرت سے نکل گئے ہیں. وہاں تو ایسے ایسے کلب بھی ہیں جہاں پر مرد بھی عورتیں ننگے رہتی ہیں. فطرت کے اگر کوئی آؤٹ آف نیچر اگر کوئی ہو جائے، اس کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا.
اب آپ مجھے بتاؤ نا، برہنگی، ننگا پن، یہ انسان کے فطرت میں ہے؟ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، ایک چھوٹی سی بھول ان سے ہو گئی جنت میں رہتے ہوئے، کیا ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سیدھا کیا کر دیا؟ دنیا میں بھیج دیا؟ نہیں، لیکن جیسے غلطی ہوئی تو اس ٹائم پہ کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ان کی جو لباس تھے وہ اتر گئے، جنتی لباس، تو انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے جیسے ہی لباس اتر گیا، فوراً آدم علیہ السلام نے، حوا علیہ السلام نے، قرآن کریم کہتا ہے من ورق الجنہ، جنت کے پتوں کو، درختوں کے پتوں کو لے کر کے وہ ڈھانپنے لگے اپنے شرمگاہ۔ سمجھ رہے؟ انسان کی فطرت ہے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو ڈھانکنا۔ برہنہ پن یہ انسان کی فطرت میں ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو پھر آدم علیہ السلام بھی، حوا علیہ السلام ننگے اتر جاتے؟ نہیں، ارے قرآن میں وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، قرآن میں جنت کے درختوں کے پتوں کو انہوں نے کیا کیا؟ ڈھانک دیا۔ اس طرح سے انہوں نے ننگے پن کو برداشت نہیں کیا۔ یہ شیطان ہے جو انسان کو ننگا کرنا چاہتا ہے۔ اب شیطان کے وہ چیلے ہیں، شیطان کے وہ شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ بھی بول لو، وہ خود شیطان نہ، اللہ حفاظت فرمائے ایسی معاشرت سے، ایسی سوسائٹی سے۔ وہ لوگ کیا کیا قانون بنا رہے، مرد مرد سے نکاح کرتا ہے، عورت عورت نہیں، تو کیا ہو گیا؟ مطلب یہ ارے فطرت کے خلاف ہے، وہ فطرت کے خلاف ہے۔ فرمایا انہ کان فاحشۃ، فرمایا اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا یہ بے حیائی کا ارتکاب ہے، فطرت کے خلاف ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ ایک تو خرابی اس کے اندر یہ ہے، یہ بے حیائی کا ارتکاب ہے، انسان اسے کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہے اگر اس کی فطرت سلامت۔ اور دوسری بات فرمایا ومقتا، مقت غضب کے معنی، غصے کے معنی، کہ اللہ کو بہت غصہ آتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا سلوک کرے، اس طرح کا رویہ برتے، اللہ کو غصہ آتا ہے۔ تو شریعت کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی یہ کیا ہے؟ برائی ہے۔ عقل بھی اسے مانتی نہیں، عقل مانتی ہے اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں، نا فطرت کے خلاف ہے، عقل بھی مانتی نہیں۔ شریعت میں بھی حرام ہے، منع ہے، مقتا، اس لیے فرما مقتا اللہ کے غصے کا سبب ہے اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے، اپنی بہن سے، اپنی بھانجی سے، اپنے بیٹی سے، اپنی ماں سے نکاح، کوئی مقتا اللہ کے غصے کو دعوت دے رہا ہے، غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ دو باتوں وساء سبیلا، اور راستہ بھی یہ برا ہے، یہ برا راستہ ہے۔ یعنی معاشرے میں بھی، معاشرے سوسائٹی میں بھی ایک چیز ہوتی ہے نا، اچھا برا کیا بولتے، تو معاشرے میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لوگ بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ آج کے ماشاءاللہ کچھ بھی ہو، ہمارے انڈیا میں ابھی بھی وہ سنسکار باقی ہیں نہیں۔ یورپ میں ابھی تک جو وہ یہاں آنے میں کئی سال لگ جاتے نہیں، وہ جو بے حیائی وہاں کے اندر، وہاں جو فطرت کے خلاف کام ہو رہے، ابھی یہاں پر بھی آپ دیکھو، غیر مسلموں میں بھی نارتھ اور ساؤتھ میں فرق ہوتا ہے۔ بھانجی سے کسی جگہ نکاح کرنا اچھا سمجھتے، کسی جگہ نکاح کرنا اچھا نہیں سمجھتے، اور بہن کے ساتھ تو، ماں کے ساتھ اچھا سمجھتے ہیں۔ ارے عرف میں بھی، معاشرے میں بھی لوگ بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، فطرت کے خلاف جب یہ ہے، اللہ کو بھی یہ غصہ دلانے والا عمل ہے، تو پھر تم کیوں کرتے ہو؟ مسلمانوں اپنے سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح مت کرو، انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، کیونکہ یہ بے حیائی کا کام ہے اور اللہ کو غصہ دلانے والا عمل ہے، اور یہ معاشرے میں بھی بہت ہی برا راستہ ہے، برا عمل ہے۔ تو سب سے پہلے سوتیلی ماں کی حرمت کا۔ اب آگے کون سی عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے اس کا لسٹ بتایا ہے۔ اس میں 3 رشتوں کو بتایا، پہلے نسبی رشتہ، اس کے بعد رضاعی رشتہ، اور اس کے بعد مصاہرتی رشتہ۔ نسبی رشتہ، نسب کے لحاظ سے بعض رشتے حرام ہو جاتے ہیں، جیسے کہ کچھ رشتے تو میں نے گنا دیا، اور اسی طرح دودھ پلانے کی وجہ سے، کیونکہ عورت نے دودھ پلایا بچے کو، تو دودھ پلانے کی وجہ سے بعض رشتے کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مصاہرت، نکاح کرنے کی وجہ سے کسی عورت کے ساتھ کچھ رشتے کیا ہو جاتے ہیں؟ مرد کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ وہ تمام رشتوں کو اللہ نے یہاں گنایا ہے۔
اس لیے میں نے صرف آدھی آیت پڑھی ہے، آدھی آیت سن لیجیے۔ فرمایا حرمت علیکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں امہاتکم، تمہاری مائیں۔ تو یہاں ماں سے مراد حقیقی ماں، سوتیلی ماں کے بارے میں تو صاف صاف کہ وہ بھی حرام ہے، حقیقی ماں بھی حرام ہے۔ جب سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے تو پھر حقیقی ماں کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر تمہاری ماں حرام ہے۔ تو یہاں ماں سے مراد صرف ماں نہیں ہے، ہاں ماں کی ماں وہ بھی ہے، ماں کی ماں، نانی، پرنانی۔ اسی طرح باپ کی ماں وہ بھی ماں، دادی حرام ہے، نہیں سمجھ؟ ہاں پردادی حرام ہے۔ نہیں قرآن میں خالی ماں بولے سنا، دادی سے کر سکتے نہ، ماں سے مراد اوپر تک، ماں کی ماں بھی، باپ کی ماں بھی، اس کے اوپر بھی حرام ہے تم کو۔ اب آپ ایسا مجھ پوچھو کوئی ایسا ارے کرنے نہیں کرنا چاہیے، یہ قرآن کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے۔ بس زمانے میں کیا نہیں ہو رہا ہے، کیسی کیسی باتیں سننے میں آ رہی، کیسی کیسی باتیں دیکھنے میں آ رہی۔ حرمت علیکم امہاتکم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، دوسرا فرمایا تمہاری بیٹیاں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ بیٹیاں، یہ بیٹی حقیقی بیٹی، لے پالک بیٹی اس کے بارے میں آگے آ رہا ہے، سمجھ رہے؟ اپنی بیٹی نہیں، اپنی بیوی کی بیٹی ہے، اس کے بارے میں کیا ہے آگے آ رہا ہے، کبھی ہوتا ہے نا۔ تو بیٹی حرام ہے، اور بیٹی سے مراد خالی بیٹی ہی نہیں، بیٹی کی بیٹی، نواسی، بیٹے کی بیٹی، پوتری پوتی حرام ہے۔ نہیں خالی بیٹی بولے تو ہو گیا، بیٹی بولے تو اپنی بیٹی بھی، بیٹے کی بیٹی بھی، بیٹی کی بیٹی بھی حرام ہے۔ وبناتکم واخواتکم، اور تمہاری بہنیں تم پر حرام ہیں، فرمایا تمہاری بہنیں حرام ہیں۔ یہ بہن اپنی حقیقی بہن بھی، اسی طرح اخیافی بہن بھی اور اللاتی بہن بھی۔ اخیافی سمجھتے؟ اخیافی بہن ماں شریک بہن، دونوں کی ماں ایک ہے، باپ دونوں کا الگ الگ ہے، ہوتا ہے ایسا۔ اور اللاتی بہن دونوں کے باپ ایک ہیں، مائیں دونوں کی الگ الگ ہیں، سمجھ رہے؟ تو وہ اللاتی بہن ہو، اخیافی بہن ہو، حقیقی بہن ہو، حقیقی بولے تو دونوں کے ماں باپ بھی ایک ہی ہیں۔ تو فرمایا تمہاری بہنیں تمہارے اوپر حرام ہے، چاہے وہ حقیقی بہن کیوں نہ ہو، یا اللاتی بہن کیوں نہ ہو، یا اخیافی بہن کیوں نہ ہو۔ اس سے کزن بہنیں مراد نہیں ہے، پھپھیری بہن، خلیری بہن، ممیری بہن، چچیری بہن، تائری بہن، وہ سب حلال ہیں، ان سے پردہ ضروری ہے۔ یہ جو بہنیں ہیں اس سے مراد کون سی بہنیں ہیں؟ حقیقی، اللاتی، اخیافی بہنیں، ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ حرام ہے، ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ واخواتکم وعماتکم، اسی طرح تمہاری پھوپھیاں حرام ہیں، پھوپھیاں یعنی باپ کی بہنیں حرام ہیں۔ یہ باپ کی بہن بھی ایسے ہی، باپ کی حقیقی بہن ہو، اخیافی بہن ہو، یا باپ کی اللاتی بہن ہو، تینوں بہنیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ باپ کی بہن جس طرح اپنی بہن حرام ہے، اسی طرح باپ کی بہن بھی حرام ہے، اور وہ بہنوں کا رشتہ بھی باپ سے اللاتی والا، حقیقی والا یا اخیافی والا، تینوں حرام ہیں۔ وعماتکم وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، خالہ بولتے ہیں ہم انگلش بولنے والا، میں پورے آنٹی، پھپھی کو بھی آنٹی، خالہ کو بھی آنٹی، اسے بھی آنٹی، سب کو آنٹی دونٹی۔ الحمدللہ اردو عربی کیا زبان ہے ماشاءاللہ، کتنی تمیز ہے اس میں، کتنا ادب ہے اس میں، کتنا لحاظ ہے۔ تو خالہ مطلب یہ ماں کی بہن، ماں کی بہن بھی اس طرح ماں حرام، ماں کی بہن بھی حرام، اور ماں کی بہن کا بھی ماں سے رشتہ جو ہے نا وہ تینوں، حقیقی بہن ہو یا اللاتی بہن ہو یا اخیافی بہن ہو، تینوں بہنیں کیا ہیں؟ حرام ہیں، سمجھ رہے؟ خالہ حرام ہے، تو خالائیں تمہارے لیے حرام ہے۔ وخالاتکم وبنات الاخی، اور اسی طرح معاف کرنا بھائی کی بیٹی، یہ بھی حرام ہے، اپنے حقیقی بھائی کی بیٹی حرام ہے، جسے ہم بھتیجی کہتے ہیں، نہیں بھتیجی، اور اس میں بھی وہی حقیقی بھائی کی بیٹی
یا علاتی بھائی کی بیٹی یا اخیافی بھائی کی بیٹی، تینوں رشتے، تینوں طرح کے بھائی، ان کی بیٹیاں حرام ہیں، بھتیجیاں حرام ہیں۔ وبنات الاخت، اور اسی طرح بہن کی بیٹیاں، یہ بھی کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ تو میں بول رہے ہیں، ہم نے سب معلوم ہے کئی کہ ارے اللہ کا کلام پڑھایا جائے بھائی، ہم ترجمہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، بس سنیے اللہ کا کلام، یہ سب معلوم ہے سچ بات، معلوم نہیں ہے تو لوگ کتنے کیے، یا معلوم رہے کہ الٹا سیدھا کام کرنے والے کتنے ہیں، لیکن اتنا تو غور کرو نا، اللہ نے کتنا ڈیٹیل کر کے کیا کر دیا ہمارے سامنے، بتا دیا کہ کون سے رشتے حرام ہیں، کتنا بڑا محسن ہے، مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ باقی کسی دھرم میں اس طرح کی وضاحت آپ کو ملے گی؟ ارے اسلام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر ہی زندگی گزارنے کی، اسلام پر مرنے کی توفیق دی۔ وبنات الاخت، بہن کی بیٹیاں، یہ بھی حرام ہے، بہن کی بیٹیاں۔ اب یہ بہن بھی ایسے ہی ہے، حقیقی بہن ہو، علاتی بہن ہو، اخیافی بہن ہو، تینوں قسم کی بہنوں کی بیٹیاں، جسے بھانجی بولتے ہیں ہم لوگ، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے۔ وبنات الاخت۔ اب اس کے بعد رشتے، یہ سب نسبی رشتے ہیں، یہ سب کون سے رشتے ہیں؟ نسبی، ماں ہو، پھپھی ہو، خالہ ہو، بھتیجی ہو، بھانجی ہو، بیٹیاں ہو، بہنیں ہوں، وغیرہ وغیرہ، سب کیا ہیں؟ نسبی رشتے ہیں، سب حرام۔ نسبی رشتوں میں کون سے عورتیں حرام ہیں، اس کی فہرست اللہ نے بتا دی۔ اب آگے رضاعی، رضاعت کی وجہ سے، رضاعت دودھ پلانے کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہوتی ہیں ان کو اللہ نے آگے ذکر کیا۔ اس کے بعد مساہرت کا بھی رشتہ ذکر کیا، اس کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کا کلام قرآن پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے، اسے سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔